بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 169۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کو مقید کرنے اور نہ کرنے کے دلائل، حصہ سوم۔ مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں احناف و شوافی کا مشہور اختلاف ہے۔ احناف مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے، مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھتے ہیں اور مقید کو پر مقید کی شکل میں عمل کرتے ہیں، جبکہ شوافی مطلق کو مقید کرتے ہیں کئی صورتوں میں۔ اس سلسلے میں جو دلائل تھے طرفین کے وہ پچھلے اسباق میں بیان ہو چکے ہیں۔ شوافی کا جو مسلک تھا اس میں پھر شوافی کے دو مذاہب ہیں۔ ایک تو بعض شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر مطلقاً محمول کیا جائے گا، اور بعض شوافی کا مسلک یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر اس وقت محمول کریں گے جب قیاس اس کا تقاضا کرے۔ اور اس کے جو دلائل ہے وہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان کیے تھے، پھر اس کے جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ اس مسلک کے مطابق آپ جہاں قید آیا ہے، شریعت کے جس نص میں قید آئی ہے اس قید کو آپ متعدی کر رہے ہیں، جبکہ وہ قید جو ہے وہ وہاں عدم اصلی ہے، وہاں آپ عدم کو متعدی کر رہے ہیں، اس قید کو متعدی نہیں کر رہے، یا وہ جو قید ہے وہ شرعی قید نہیں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مؤمنہ کے ساتھ رقبہ کو مؤمنہ کے ساتھ مقید کیا ہے، تو اس کو متعدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر مؤمنہ ہے وہ آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اس حکم سے اپنی طرف سے ایک معنی مراد لیتے ہیں اور اس کو متعدی کر رہے ہیں۔ تو قیاس جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ تو ایک حکم شرعی ہوگا جس کو آپ متعدی کریں گے۔ یہ مباحث چل رہے تھے، پچھلے سبق میں یہ بیان کیا تھا۔ آج کے سبق میں وہ اس اعتراض کا ایک جواب دیتے ہیں اور پھر مصنف اس کا بھی دوبارہ جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْدَ الْقَيْدُ فَيَثْبُتُ الْعَدْمُ ضِمْنًا جواب إشكال مقدر وهو يقال نحن نعدي القيد وهو حكم شرعي لأنه ثابت بالنص فيثبت عدم إجزاء الكافرة ضمنا لا أن نعدي هذا العدم قصدا، ومثل هذا يجوز في القياس، فنجيب بقولنا لأن القيد وهو قيد الإيمان مثلا يدل على الإثبات في المقيد، أي يدل على إثبات الحكم في المقيد، وهو الإجزاء في تحرير رقبة يوجد فيه قيد الإيمان، والنفي في غيره أي على نفي الحكم وهو نفي الإجزاء في الرقبة الكافرة، فثبت أن القيد يدل على هذين الأمرين، والأول وهو إجزاء المؤمنة حاصل في المقيس وهو كفارة اليمين بالنص المطلق، وهو قوله تعالى وتحرير رقبة، فلا يفيد تعديته، فهي التعدية في الثاني فقط، فتعدية القيد تعدية العدم بعينها أي بعين تعدية العدم، وإن كانت غيرها فهي مقصودة منها، وإن كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد۔ فرماتے ہیں ولا يمكن، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قید کو متعدی کیا جائے اور اس سے عدم ضمناً ثابت ہو۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو قید کو متعدی کرتے ہیں جو حکم شرعی ہے کیونکہ وہ نص کے ذریعے سے ثابت ہے، باقی جو عدم ہے یعنی کافر کا جائز نہ ہونا یہ ضمناً میں آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ اس عدم کو قصداً متعدی کرتے ہیں، اور قیاس میں اس طرح کرنا جائز ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قید جو ہے قید ایمان مثلا یہ مقید میں اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی مقید میں حکم کے اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور وہ اس رقبہ کے آزاد کرنے کو جائز کرنا ہے جس میں ایمان کے قید موجود ہو، اور یہ
غیر میں نفی کو پر دلالت کرتا ہے، یعنی حکم کے نفی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ کافر غلام کے جائز نہ ہونے کی نفی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ قید جو ہے وہ دو باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ مؤمنہ کا جائز کرنا، یہ مقیس میں حاصل ہے جو کفارت یمین ہے، نص مطلق کے ذریعے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد و تحریر رقبت، لہٰذا اس کا تعدیہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فہی تعدیۃ فی الثانی فقط، گویا یہ تعدیہ صرف دوسری چیز کا ہوا، بس قید کا تعدیہ بعینہ ہی عدم کا تعدیہ ہوا، متعدی کرنا ہوا، اور اگر اس کے علاوہ ہے بھی تو پھر بھی مقصود یہی ہے، یعنی اگر قید کا تعدیہ ہے اور وہ عدم کے تعدیہ کے علاوہ ہے، پھر بھی جو عدم کا تعدیہ ہے یہ مقصود ہے قید کے تعدیہ سے۔ فرماتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اب وہ ہم نے اس پر اعتراض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ آپ جو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ مؤمن غلام کو آزاد کرو، آپ جو یہاں سے یہ حکم لے جاتے ہیں اور دوسری جگہ بھی ایمان کی قید وہاں لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ جو شریعت کا حکم نہیں لے جاتے، کیونکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ مومن غلام آزاد کرو، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جو مومن نہیں ہے اس کو آزاد نہ کرو، لیکن آپ اس حکم کو وہاں متعدی کر رہے ہیں۔ تو وہ حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصل میں قید کو متعدی کرتے ہیں، یعنی ایمان کی جو قید ہے اس کو ہم متعدی کرتے ہیں، اور وہ تو حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی اس لیے ہے کہ وہ تو نص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ باقی اس کے ضمن میں اگر یہ بات آتی ہے کہ کافرہ کا جائز کرنا، کافر رقبہ کا جائز یعنی آزاد کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ضمن میں آ جاتا ہے، اور لہٰذا ہمارا مقصود صرف یہی قید کو لے جانا ہے۔ اگر یہ آتا ہے تو یہ ضمن میں آتا ہے، ہم اس کو قصدن نہیں متعدی کرتے ہیں، اور قیاس میں اس قسم کے کام جائز ہوتے ہیں۔ ہم اس کا جواب یہاں یہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قید ہم لے جاتے ہیں، یعنی ایمان کی قید ہم لے جاتے ہیں، تو ایمان کی جو قید ہے یہ دو باتوں پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر ایک تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں مقید حکم آیا ہے، مثلا کفارہ قتل میں جو حکم آیا ہے کہ غلام آزاد کرو اور وہ غلام مؤمن غلام ہے اس کو آزاد کرو، ایک تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قتل کا جو کفارہ ہے اس میں جو غلام ہے وہ مؤمن ہونا چاہیے، اور اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ غلام کافر ہے تو اگر وہ کوئی آزاد کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، مقید میں اس بات اور غیر میں نفی۔ تو پہلی جو چیز ہے یعنی مقید میں اس بات، یہ تو مقیس میں حاصل ہے، یعنی جس پر ہم قیاس کرتے ہیں، وہ کفارہ یمین ہے نص مطلق کے ذریعے سے، اور لہٰذا اس کا متعدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرے میں فقط۔ اب آپ اگر قید کو متعدی کر رہے ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوگا کہ آپ اس عدم کو متعدی کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو متعدی کر رہے ہیں کہ مؤمنہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نام لیتے کسی اور چیز کا، تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو متعدی کر رہے ہیں وہ عدم ہی کر رہے ہیں، اس بات کو متعدی کر رہے ہیں کہ مومنہ کے علاوہ جائز نہیں ہے، لہذا متعدی کرنے کا مقصود یہی ہوا۔ اس کے بعد اب اس کا حاصل بتا رہے ہیں، وحاصل هذا الكلام ان تعدیۃ القید ہی عین تعدیۃ العدم، وان سلم ان مفہوم تعدیۃ القید غیر مفہوم تعدیۃ العدم فتعدیۃ العدم مقصود من تعدیۃ القید، فبطل قوله نحن نعدی القید فثبت العدم ضمنا، بل العدم يثبت قصدا وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس۔ اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ قید کو متعدی کرنا یہ بعینہ ہی عدم کو متعدی کرنا ہے، یعنی آپ ایمان کے قید کو متعدی کر رہے ہیں تو یہ بعینہ ہی عدم اجزاء الکافر اس کو متعدی کرنا ہے، یعنی آپ ایمان کے قید کو متعدی کر رہے ہیں
تو آپ بیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ کافرہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن سُلِّمَ، اور اگر اس کو تسلیم کر دے کہ قید کو متعدی کرنے کا جو مفہوم ہے وہ عدم کے تعدیہ کا مفہوم نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، تو عدم کا متعدی کرنا یہ قید کے متعدی کرنے سے مقصود ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اگر دونوں کے مفہوم میں فرق آپ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ مقصود آپ کا یہی ہے، لہذا ان کا قول نحن نعدی القید کہ ہم تو قید متعدی کر رہے ہیں، ان کا قول یہ باطل ہو گیا۔ عدم جو ہے وہ ضمناً ثابت ہو گیا، بلکہ ان کا یہ قول نحن نعدی القید فثبت العدم ضمناً، ہم تو قید متعدی کرتے ہیں اور عدم ضمناً ثابت ہوتا ہے، بلکہ نہیں، عدم قصداً مقصوداً ثابت ہوتا ہے اور وہ حکم شرعی نہیں ہے، لہٰذا اس کو متعدی کرنا جائز نہیں ہے، اس کو قیاس کے روح سے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَتَكُونُ تعدیۃ القید لإثبات ما ليس بحکم شرعی وهو عدم اجزاء الكافرة فإنه عدم اصلی وابطال الحکم الشرعی وهو اجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين الذي دل عليه المطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة وكيف يقاس مع ورود النص فإن شرط القياس ألا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى أو على عدمه۔ پس قید کا متعدی کرنا یہ ایسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوگا جو حکم شرعی نہیں ہے، اور وہ کافرہ کو عدم جائز قرار دینا، یعنی ناجائز قرار دینا، اور یہ عدم اصلی ہے، اور اس کے ذریعے سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا ہے، اور وہ کفارہ یمین میں کافر غلام کے آزاد کرنے کو جائز ہونا ہے، جس پر مطلق دلالت کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے او تحریر رقبۃ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب نص موجود ہے تو آپ کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ کیونکہ قیاس کے لیے تو یہ بات شرط ہے کہ مقیس میں ایسی نص نہ ہو جو دلالت کرتی ہو کہ وہ حکم متعدی ہوگا یا اس کے عدم پر، اس حکم پر دلالت کرے جو آپ متعدی کر رہے ہیں یا اس کے عدم پر۔ تو بہرحال اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے عبارت کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے کہ آپ اگرچہ اس کو یہ کہہ رہے کہ ہم تو قید متعدی کر رہے ہیں اور عدم ضمن میں ثابت ہوتا ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو عنوان یہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہاں آپ عدم یہی چیز متعدی کر رہے ہیں کہ کافر کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حکم میں یہ آپ لگا رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، تو آپ کیسے اس میں یہ حکم اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں کہ کافر غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے؟ لہٰذا یہ قید کا متعدی کرنا ایسے حکم کے اس بات کے لیے ہو گیا جو حکم شرعی نہیں ہے، یعنی آپ نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں ایسا یعنی قید منتقل کیا جس کی وجہ سے وہ حکم ثابت ہوا جو حکم شرعی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے حکم شرعی کا بطلان بھی لازم آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ یمین میں یہ کہا تھا کہ رقب آزاد کرنا جائز ہے، تو پھر وہ رقب آزاد کرنا کافرہ کا بھی جائز ہوتا ہے، اور آپ کے اس قید کی وجہ سے وہاں یہ اس حکم شرعی کا ابطال لازم آتا ہے، اور اس پر تو مطلق دلالت کرتا ہے کہ مطلق رقبہ آزاد کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور مقید بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو لہٰذا کفارہ یمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یہ استعمال کیا تحریر رقبۃ۔ دوسری جو یعنی پہلی خرابی یہ بتائی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ شواف کے استدلال میں کہ آپ جو حکم متعدی کر رہے ہیں وہ حکم شرعی نہیں ہے، تو حکم شرعی قیاس میں حکم شرعی کو متعدی کرتے ہیں۔ دوسرا جو یعنی اس کو باطل قرار دے، دوسرے جس طریقے سے اس کو باطل قرار دیتے ہیں وہ جہاں نص موجود ہو تو نص کی موجودگی میں ہم قیاس نہیں کرتے۔ قیاس کے لیے یہ بات مشہور ہے، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں کئی جگہ پڑھا ہوگا، اور یہ بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ قیاس اس جگہ میں ہم کریں گے جہاں نص نہ ہو، جہاں نص ہو تو وہاں قیاس کریں گے۔
جہاں نص ہو وہاں قیاس نہیں کریں گے، جہاں نص نہ ہو وہاں قیاس کریں گے۔ قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس جگہ پہ جہاں نص موجود نہ ہو۔ تو جس کفار یمین میں آپ قیاس کیوں کرتے ہیں؟ وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مطلقاً موجود ہے تو آپ قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ دوسرے طریقے سے اس کو باطل قرار دیا، وہ یہ ہے کہ کیسے قیاس کیا جائے جبکہ نص موجود ہے، اور قیاس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ مقیس میں ایسا نص نہ ہو جو حکم معدہ پر دلالت کرے یا اس کے عدم پر دلالت کرے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بحث اگلے سبق میں پڑھیں گے۔